ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطيعوا أكثر ممن في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما رزق الله إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو اگر اننا ہم نزلنا اتارتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے وکلمہم اور ان سے باتیں کرتے الموتى مردے وحشرنا اور ہم جمع کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر شے کو بلند سامنے ما نہ کانوا لیؤمنوا وہ ایمان لاتے الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہے اللہ ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں اکثر یجہلون جاہل نادان اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں یعنی اگر ان کے فرمائش کی موافق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرض کیجیے آسمان سے فرشتے اتر کر آپ کی تصدیق کریں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور تمام امتیں جو گزر چکی ہیں دوبارہ زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑی کی جائیں تب بھی سوء استعداد اور طعنت و عناد کی وجہ سے یہ لوگ حق کو ماننے والے نہیں بے شک اگر خدا چاہے تو زبردستی منوا سکتا ہے لیکن ایسا چاہنا اس کی حکمت اور تکوینی نظام کے خلاف ہے جس کو ان میں کے اکثر لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں سمجھتے اس کی تشریح پچھلے فوائد میں گزر چکی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن شیاطین شیطان جمع الانسی انسان والجن اور جن یوحی ڈالتے ہیں بعضهم ان کے بعض الی طرف بعض زخرف ملمہ کی ہوئی القول باتیں غروراً بہکانے کے لیے ولو اور اگر شاء چاہتا رب کا تمہارا رب ما فعلوه وہ نہ کرتے فذرهم پس چھوڑ دیں انہیں وما اور جو یفترون وہ جھوٹ کرتے ہیں اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو اور جو کہ سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو معلومہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے سو تو چھوڑ دے وہ جانے
اور ان کا جھوٹ یعنی پیدا کر دیا ہم نے، چونکہ خدا کی حکمت بالغہ تکویناً اسی کو مقتضی ہے کہ نظام عالم کو جب تک قائم رکھنا منظور ہے، خیر شر کی قوتوں میں سے کوئی قوت بھی بالکل مجبور اور نیست و نابود نہ ہو۔ اس لیے نیک و بدی اور ہدایت و ضلالت کی حریفانہ جنگ ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ جس طرح آج یہ مشرکین معاندین آپ کو بیہودہ فرمائشوں سے دکھ کرتے اور بانوائے خیل لوگوں کو زیادہ حق سے ڈگمگانا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر پیغمبر کے مقابل شیطانی قوتیں کام کرتی رہی ہیں کہ پیغمبروں کو ان کے پاک مقصود ہدایت خلق اللہ میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ ایسی غرض حسد کے لیے شیاطین الجن اور شیاطین الانس باہم تعاون کرتے اور ایک دوسرے کو فریب دہی اور ملمہ سازی کی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے ہیں، اور ان کی آزادی ایسی عام حکمت اور نظام تکوینی کے ماتحت ہے جو تخلیق عالم میں حق تعالیٰ نے مرئی رکھی ہے۔ اس لیے آپ اعداء اللہ کی فتنہ پردازی اور مغویانہ فریب دہی سے زیادہ فکر و غم میں نہ پڑیں۔ ان سے اور ان کی کذب و افتراء سے قطع نظر کر کے معاملہ خدا کے سپرد کیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل جمع، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، ولیرضوہ اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں، ولیقترفوا تاکہ وہ کرتے رہیں، ما جو ہم وہ مقترفون برے کام کرتے ہیں، اور اس لیے کہ مائل ہوں ان ملمہ کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا، اور وہ اس کو پسند بھی کر لیں اور کیے جائیں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں۔ یعنی شیاطین ایک دوسرے کو ملامہ کی ہوئی فریب کی باتیں اس لیے سکھاتے ہیں کہ انہیں سن کر جو لوگ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور دوسری زندگی کا یقین نہیں رکھتے، ان ابلا فریب باتوں کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کو دل سے پسند کرنے لگیں، اور پھر کبھی برے کاموں اور کفر و فسق کی دلدل سے نکلنے نہ پائیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ فغیر اللہ تو کیا اللہ کے سوا ابتغی میں ڈھونڈوں حکما کوئی منصف، وہو اور وہ الذی جو جس انزل نازل کی الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب مفصلا مفصل واضح، والذین اور وہ لوگ جنہیں آتیناہم ہم نے انہیں دی الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ یہ منزل اتاری گئی ہے، من سے ربک تمہارا رب، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن سو ہونا من سے الممترین شک کرنے والے، سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے اتاری تم پر کتاب واضح، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے، ٹھیک سو تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وتمت اور پوری ہے کلمۃ بات ربک تیرے رب، صدقاً سچ، وعدلا اور انصاف، لا مبدل نہیں بدلنے والا، لکلماتہ اس کے کلمات، وہو اور وہ السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ اور تیرے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ یعنی شیاطین الانس والجن کی تلبیس و تلمیح پر بدعقیدہ اور جاہل ہی کان دھر سکتے ہیں، اے پیغمبر یا اس کے متبعین، جو ہر مسئلے اور ہر معاملے میں خدائے واحد ہی کو اپنا منصف اور حکم مان چکے ہیں۔ کیا ان سے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی چکنی چپڑی باتوں کی طرف کان لگائیں، یا معاذ اللہ غیر اللہ کے فیصلے کے آگے گردن جھکا دیں؟
حالانکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے ایسی موجز اور کامل کتاب آ چکی جس میں تمام اصولی چیزوں کی ضروری توضیح و تفصیل موجود ہے، جس کی نسبت علماء اہل کتاب بھی کتب سابقہ کی بشارات کی بنا پر خوب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ آسمانی کتاب ہے جس کی تمام خبریں سچی اور تمام احکام معتدل اور منصفانہ ہیں، جن میں کسی کی طاقت نہیں کہ موجودگی میں کیسے کوئی مسلمان وساوس و اوہام یا محض عقلی قیاسات اور مغویانہ مغالات کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو ہم نے اپنا حکم اور جس کی کتاب مبین کو دستور عمل تسلیم کیا ہے، وہ ہماری ہر بات کو سننے والا اور ہر قسم کے مواقع و احوال اور ان کے مناسب احکام و نتائج کی موزونیت کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وَإِنْ اور اگر تو کہا مانے اکثر من جو فی الارض زمین میں یضلوک وہ تجھے بھٹکا دیں گے، عن سے سبیل راستہ اللہ، ان نہیں یتبعون پیروی کرتے الا مگر صرف الظن گمان، وَإِنْ هُمْ اور نہیں وہ الا مگر یخرصون اٹکل دوڑاتے ہیں۔ اور اگر تو کہنا مانے گا اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے، وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں۔ مشاہدہ اور تعریف بتلاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ فہیم محقق اور باصول آدمی تھوڑے رہے ہیں، اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو محض خیالی بے اصولی اور اٹکل پچو باتوں کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اگر تم اسی اکثریت کا کہنا ماننے لگو اور بے اصول باتوں پر چلنا شروع کر دو تو خدا کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ سے یقیناً بہک جاؤ گے۔ یہ آپ پر رکھ کر دوسروں کو سنایا جاہل عوام کی انہی بے اصولی اور اٹکل پچو باتوں میں سے ایک وہ تھی جو انہوں نے ذبیحہ کے مسئلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو جانور طبعی موت سے مر جائے، یعنی میتہ، اسے مسلمان حرام کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کا مارا ہوا ہے، اور جو خود ان کے ہاتھ کا مارا ہوا ہو اسے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کا جواب اگلی آیتوں میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ سے دیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب محدث قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کئی آیتیں اس پر اتری کہ کافر کہنے لگے مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے۔ فرمایا کہ ایسی ملمہ فریب کی باتوں انسانوں کو شبہ میں ڈالنے کے لیے شیطان سکھاتا ہے۔ خوب سمجھ لو حلال و حرام وغیرہ میں حکم اللہ کا چلتا ہے، محض عقلی ڈکوسلوں کا اعتبار نہیں۔ آگے کھول کر سمجھا دیا کہ مارنے والا سب کا اللہ ہے، لیکن اس کے نام کو برکت ہے، جو اس کے نام پر ذبح ہوا سو حلال ہے، جو بغیر اس کے مر گیا سو مردار تغیر یسیر۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ان بے شک ربک تیرا رب ہوا وہ عالم وہ خوب جانتا ہے، من جو یضل بہکتا ہے، عن سے سبیلی اس کا راستہ وہ ہوا، اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ تیرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فَكُلُوا سو تم کھاؤ مما اس سے جو ذکر لیا گیا اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر، ان اگر تم ہو بآیاتہ تم ہو مومنین، تم ہو نشانیاں بآیاتہ اس کی نشانیاں میں سے، مومنین ایمان لانے والے، سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے۔ جب دلائل صحیحہ کی بنا پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور کلی طور پر اس کے احکام پر ایمان لا چکے، تو اب فروع و جزیات کی صحت کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ اگر اصل و فرع اور کلی و جزوی کا قبول کرنا ہمارے عقلی قیاسات پر موقوف ہو تو وحی اور نبوت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔
ہمالکم اور کیا ہوا تمہیں اللہ تاکلو کہ تم نہ کھاؤ مما اس سے جو ذکر لیا گیا اسم اللہ نام اللہ کا علیہ اس پر حالانکہ قد فصلا وہ واضح کر چکا ہے لکم تمہارے لیے ما حرم جو اس نے حرام کیا علیکم تم پر اللہ مگر ماں جس تم لاچار ہو جاؤ الیہ اس کی طرف اس پر و انا اور بے شک کثیرن بہت زیادہ لیضلون البتہ گمراہ کرتے ہیں بے ہواہم اپنی خواہشات سے بغیر علم کے بغیر نہ بے شک رب کا تیرا رب ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر۔ اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، یعنی اضطرار اور مجبوری کی حالت کو مستثنیٰ کر کے جو چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیل کی جا چکی، ان میں وہ حلال جانور داخل نہیں جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ پھر اس کی نہ کھانے کی کیا وجہ؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو بالواسطہ یا بلا واسطہ خدا ہی پیدا کرتا اور خدا ہی مارتا ہے۔ پھر جس طرح اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں بعض کا کھانا ہم کو مرغوب اور مفید ہے جیسے سیب انگور وغیرہ، اور بعض چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں یا مضر سمجھتے ہیں جیسے ناپاک گندی چیزیں اور سنکھیا وغیرہ۔ اسی طرح اس کی ماری ہوئی چیزیں بھی دو قسم کی ہیں، ایک وہ جن سے فطرت سلیمہ نفرت کرے یا ان کا کھانا ہماری بدنی یا روحی صحت کے لیے مضر ہو، مثلاً وہ حیوان دموی جو اپنی طبعی موت سے مرے اور اس کا خون وغیرہ گوشت میں جذب ہو کر رہ جائے، دوسری وہ حلال طیب جانور جو باقاعدہ خدا کے نام پر ذبح ہو، یہ بھی خدا ہی کا مارا ہوا ہے جس پر مسلمانوں کی چھری کے وسوسے سے اس نے موت طاری کی، مگر امن ذبح اور خدا کے نام کی برکت سے اس کا گوشت پاک و صاف ہو گیا۔ پس جو شخص دونوں قسموں کو ایک کرنا چاہے وہ متعدی حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاسم کھلا گناہ وباطنہ اور اس کا چھپا ہوا، ان بے شک الذین جو لوگ یکسبون کماتے کرتے ہیں الاسم گناہ سیجزون ان قریب سزا پائیں گے بما اس کی جو کانوا تھے یقترفون وہ برے کام کرتے۔ اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب سزا پائیں گے اپنے کیے کی، یعنی کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں عمل کرو نہ دل میں شبہ رکھو۔ کذا فی الموضع القرآن وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ مما اس سے جو لم یذکر ہی نہیں لیا گیا اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لفسق البتہ گناہ، وَإِنَّ اور بے شک الشیاطین شیطان جمع لیوحون ڈالتے ہیں الی طرف میں اولیائہم اپنے دوست لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ اور اگر اطعتموہم تم نے ان کا کہا مانا انکم تو بے شک لمشرکون مشرک ہوگے۔ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا، اور یہ کھانا گناہ ہے، اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے، یعنی نہ حقیقتاً نہ حکماً حنفیہ متروک التسمیہ عمدن کے مسئلے میں ذکر حکمی کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی شرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے، بلکہ شرک کے حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی تخلیل و تحریم میں مستند شرع کو چھوڑ کر محض آراء و اہواء کا تابع ہو جائے، جیسا کہ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کی تفسیر میں مرفوع منقول ہے کہ اہل کتاب نے وحی الہی کو چھوڑ کر صرف احبار و رہبان ہی پر تحلیل و تحریم کا مدار رکھ چھوڑا تھا۔
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مثل ما أوتي رسول الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا خرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون آمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون واقعہ من جو کان میتا مردہ تھا فأحییناه پھر ہم نے اس کو زندہ کیا جعلنا اور ہم نے بنایا لہو اس کے لیے نور یمشی وہ چلتا ہے بھی اس سے فی میں الناس لوگ کمن مثلہ اس سے سا جو فی میں ظلمات اندھیرے لیس نہیں بخارج نکلنے والا منہا اس سے کذالک اسی طرح زین دیے گئے للکافرین کافروں کے لیے ماں جو کانو یا منہ کرتے تھے ہمیں بلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر لیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں وہاں سے نکل نہیں سکتا اسی طرح مزین کر دیے کافروں کی نگاہوں میں ان کے کام پہلے فرمایا کہ شیاطین اپنے فقہا کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے جھگڑا کریں یعنی بے سوچ تلبیس و تلمی اور وسوسہ اندازی کر کے ان کو طریق حق سے ہٹا دیں لیکن ان کو یہ ہم اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے وہ گروہ یا وہ شخص جو جہل و ضلال کی موت سے مر چکا تھا پھر اس کو آپ تعالیٰ نے ایمان و عرفان کی روح سے زندہ کیا اور قرآن کی روشنی عطا فرمائی جس سے لے کر وہ لوگوں کے ہجوم میں بے تکلف راہ راست پر چل رہا ہے کہ کیا اس کا حال ہوا شیطانی کے قبول کرنے میں ان اولیاء شیطان جیسا ہو سکتا ہے جو جہالت و ضلالت کے اندھیروں میں پڑے ٹھوکریں کھا رہے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے کیونکہ اس ظلمت کو نور اور برائی کو بھلائی سمجھتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا فی میں کل ہر قریۃ بستی اکابر بڑے مجرمیہ اس کے مجرم یمکروا تاکہ وہ ہیلے کریں فیہا اس میں وما اور نہیں یمکرون وہ ہیلے کرتے الا مگر بانفسہم اپنی جانوں پر وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے اور اسی طرح کیے ہم نے ہر بستی میں گناہگاروں کے سردار کے ہیلا کیا کریں وہاں اور جو ہیلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر اور نہیں سوچتے یعنی کچھ آیت ضرور سائے مکہ ہی نہیں ہمیشہ کافروں کے سردار ہیلے نکالتے رہے ہیں تاکہ وہ الناس پیغمبروں کی مطیع نہ ہو جائیں جیسے فرعون نے معجزہ دکھایا تو ہیلا نکالا کہ سحر کے زور سے سلطنت لیا چاہتا ہے لیکن ان کے یہ ہیلے اور داؤ پہ الحمدللہ پکے ایمانداروں پر نہیں چلتے ہیلا کرنے والے اپنی عاقبت خراب کر کے خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں جس کا احساس انہیں اس وقت نہیں ہوتا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صغار عند اللہ وعذاب شدید مما كانوا يمكرون وإذا اور جب جاءتهم ان کے پاس آتی ہے آیت کوئی آیت قالوا کہتے ہیں لن نؤمن ہم ہرگز نہ مانیں گے حتیٰ جب تک کہ نوتا ہم کو دیا جائے مثل ما اور اس جیسا جو اوتیا دیا گیا رسول جمع اللہ عالم خوب جانتا ہے خیسو کہاں یجعل رکھے بھیجے رسالتہ
اپنی رسالت سے یصیب ان قریب پہنچے گی الذین وہ لوگ جو اجرمون انہوں نے جرم کیا صغار ذلت عند اللہ اللہ کے ہاں و عذاب اور عذاب شدید سخت بما اس کا بدلہ کانوا یمکرون مگر کرتے تھے اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ نہ دیے جاوے ہم کو جیسا کچھ کے دیا گیا اللہ کے رسولوں کو اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں بھیجے اپنا پیغام ان قریب پہنچے گی گناہ گاروں کو ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے ان کی مکاری متکبرانہ ہی لے جو کی ایک مثال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شرک کا جب کوئی نشان دیکھتے تو کہتے کہ ہم ان دلائل و نشانات کو نہیں جانتے ہم تو اس وقت یقین کر سکتے ہیں جب ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں اور پیغمبروں کی طرح ہم کو بھی خدا کا پیغام سنائیں یا خود حق تعالی ہمارے سامنے آ جائیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرہ فرقان سورہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 خیر یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ کون شخص اس کا اہل ہے کہ منصب پیغمبری پر سرفراز کیا جائے اور اس عظیم الشان امانت الہیہ کا حامل بن سکے یہ نہ کوئی کسی چیز ہے یہ نہ کوئی کسبی چیز ہے کہ دعا یا ریاضت یا دنیاوی جاہ و دولت وغیرہ سے حاصل ہو سکے اور نہ ہر کسب و ناقص کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جا سکتا ہے ہاں ایسے گستاخ متکبر ہیلا جو مکاروں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ عنقریب اس معزز منصب کی طلب کا جواب ان کا سخت ذلت اور عذاب شدید کی صورت میں دیا جائے گا ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ہمن پس جس یرد چاہتا ہے اللہ ان يهديه کہ اسے ہدایت دے یشرح کھول دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے من اور جس یورد چاہتا ہے ان کے یذلہ اسے گمراہ کرے یجعل کر دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ ضیقا تنگ حرجن بھینچا ہوا کانما گویا کہ سعد زور سے چڑھتا ہے فی السماء آسمانوں میں آسمان پر کذالک اسی طرح یجعل کر دیتا ہے ڈالے گا اللہ الرجس ناپاکی عذاب علیہ پر الذین جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس کے سینہ کو واسطے قبول کرنے اسلام کے اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ بے نہایت تنگ گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر یعنی زور سے آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے مگر چڑھ نہیں سکتا اس لیے سخت تنگ دل ہوتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهَذَا اور یہ صراط راستہ ربک تمہارا رب مستقیما سیدھا قد فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے الآیات آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو غور کرنے والوں کے واسطے جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے ان پر اسی طرح عذاب اور تباہی ڈالی جاتی ہے کہ رفتہ رفتہ ان کا سینہ اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں حق کے گھسنے کی قطعاً گنجائش نہیں رہتی پھر یہی ضیق صدر عذاب ہے جو قیامت میں بشکل محسوس سامنے آ جائے گا مترجم محقق قدس اللہ روح نے جس رجس کا ترجمہ جو عذاب سے کیا ہے اس کے موافقی تقریر عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے رجس کی معنی عذاب ہی کے لیے ہیں مگر ابن عباس نے یہاں رجس مراد شیطان لیا ہے شاید اس لیے کہ رجس ناپاک کو کہتے ہیں شیطان سے بڑھ کر کوئی ناپاک ہوگا بہرحال اس تفسیر پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ان پر بے ایمانوں کی وجہ سے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے کہ کبھی رجوع الی الحق کی توفیق نہیں ہوتی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اول فرماتا تھا کہ کافر قسمیں کھاتے ہیں کہ آیت دیکھیں تو البتہ یقین لاویں اور اب فرمایا کہ ہم نہ دیں گے ایمان تو کیوں کر لاویں گے بیچ میں مردہ حلال کرنے کے ہیلے نکل گئے اب اس بات کا جواب فرمایا کہ جس کی عقل اس طرف چلے کہ اپنی بات نہ چھوڑے تو دلیل سے کہ کچھ ہیلا بنا لے وہ نشان ہی گمراہی کا
جس کی عقل چلے انصاف پر اور حکم برداری پر، اور نشان ہدایت ہے، ان لوگوں میں نشان ہیں گمراہی کے، ان پر کوئی آیت اثر نہ کرے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ ہدایت و اضلال کی نسبت کرنا، اس کے متعلق متعدد مواضع میں ہم کلام کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی حسب موقع لکھا جائے گا، مگر یہ مسئلہ طویل الذیل اور معرکۃ الآراء ہے، اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ اس پر ایک مستقل مضمون لکھ کر فوائد کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ باللہ التوفیق۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، لہم ان کے لیے دار السلام سلامتی کا گھر، عند پاس، ہاں، ربہم ان کا رب، وہو اور وہ، ولیہم دوست دار کارساز، بما اس کا صلہ جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے، انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں، اور وہ ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے، یعنی جو اسلام و فرمانبرداری کے سیدھے راستے پر چلے گا وہ ہی سلامتی کے گھر پہنچے گا، اور خدا کا اس کا ولی و مددگار ہوگا۔ یہ حال تو ان کا ہوا جو ان کا ولی خدا ہے، یعنی اولیاء الرحمن۔ آگے اولیاء الشیطان کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ فَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَيَوْمَ اور جس دن يَحْشُرُهُمْ وہ جمع کرے گا جمیعاً سب، یا معشر الجن اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم تم نے بہت گھیر لیے، اپنے تابع کر لیے، من سے الانسی انسان آدمی، وقال اور کہیں گے اولیاءہم ان کے دوست، من سے انسی انسان، ربنا اے ہمارے رب، استمتع ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ہمارے بعض، ببعض بعض سے، بلغنا اور ہم پہنچے، اجلنا میعاد، الذی جو اجلتا تو نے مقرر کی تھی، لنا ہمارے لیے، قالا فرمائے گا، النار آگ، مسواکم تمہارا ٹھکانہ، خالدین ہمیشہ رہو گے، فیہا اس میں، الا مگر ما جسے، شاء اللہ چاہے، ان بے شک ربک تمہارا رب، حکیم حکمت والا، علیم جاننے والا۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، فرمائے گا اے جماعت جنات کی، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے اپنے آدمیوں کو میں سے، اور کہیں گے ان کے دوست دار آدمیوں میں سے، اے رب ہمارے کام نکال، ہم نے ایک نے دوسرے سے، اور ہم پہنچے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرماوے گا آگ ہے گھر تمہارا، رہا کرو گے اس میں مگر جب چاہے اللہ، البتہ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے۔ یعنی اے شیاطین الجن، تم نے بہت سے بدبخت انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنی راہ پر لگا لیا۔ دنیا میں جو انسان بت وغیرہ پوجتے ہیں وہ فی الحقیقت خبیث جن شیاطین کی پوجا ہے، اس خیال پر کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے، ان کو نیازیں چڑھاتے ہیں، اور ایسے بہت سے اہل جاہلیت تشویش و اضطراب کے وقت جنوں سے استعانت کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن میں اشارہ کیا گیا ہے، اور ابن کثیر وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔ جب آخرت میں وہ شیاطین الجن اور انسان برابر پکڑے جائیں گے اور حقائق کا انکشاف ہوگا، تب مشرک لوگ یوں عذر کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے پوجا نہیں کی لیکن آپس میں وقتی کارروائی کر لی تھی، اور موت کا وعدہ آنے سے پہلے دنیاوی کاروبار میں ہم ایک دوسرے سے کام نکالنے کی کچھ ترکیب کر لیا کرتے تھے، ان کی عبادت مقصود نہ تھی۔ یہ جو فرمایا مگر جب چاہے اللہ، اس واسطے کہ دوزخ کا عذاب دائم ہے تو اس کے چاہنے سے ہے، وہ جب چاہے موقوف کرنے پر قادر ہے، لیکن ایک چیز چاہ چکا اور اس کی خبر پیغمبروں کی زبانی دی جا چکی ہو، اب ٹل نہیں سکتی، یعنی مجرموں کے جرائم سے پوری طرح خبردار ہے، اور حکمت بالغہ سے ہر جرم کی برمحل اور مناسب سزا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالمین ظالم بعض پر، بما اس کے سبب کانوا یکسبون وہ جو کرتے تھے ان کے اعمال، اور اسی طرح ہم ساتھ ملاویں گے گناہگاروں کو ایک کو دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب، جیسے تم نے شیاطین الجن اور ان کے اولیاء انسی کا حال سنا، اسی طرح تمام ظالموں اور گناہگاروں کو ان کے ظلم اور سیاہ کاریوں کی تناسب سے دوزخ میں عام ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے، اور جو جس درجے کا ظالم گناہگار ہوگا اس کو اسی کے طبقہ ساتھ میں ملا دیں گے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا
كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفا إنهم حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا فغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين یا معاشرہ اے گروہ الجنی جنات والانسی اور انسان علم یاتکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول جمع منکم تم میں سے یقصون سناتے تھے بیان کرتے تھے علیکم تم پر آیاتی میرے احکام وینذرونکم اور تمہیں ڈراتے تھے لقاء ملاقات دیکھنا یومکم تمہارا دن ہاذا اس قالو شہدنا وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں علی پر خلاف انفسنا اپنی جانیں وغرت اور انہیں دھوکہ میں ڈال دیا حیات زندگی دنیا و شہدو اور انہوں نے گواہی دی اللہ پر خلاف انفسیم اپنی جانیں اپنے انہم کہ وہ کانوا کافرین کفر کرنے والے تھے۔ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ اوپر جن و انس کی شرارت اور سزا کا بیان تھا اور اولیاء جن کی زبانی فی الجملہ معذرت بھی نقل کی گئی تھی۔ اب بتلایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی عذر معقول اور قابل سماعت نہیں۔ دنیا میں خدا کی حجت تمام ہو چکی تھی جس کا خود انہیں بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ خطاب یا معشر الجن والانس کا قیامت کے دن ہوگا اور مخاطب جن و انس کا یعنی کل مکلفین کا مجموعہ ہے، ہر جماعت الگ الگ مخاطب نہیں۔ جو یہ اعتراض ہو کہ رسول تو ہمیشہ انسانوں میں سے آئے، قوم جن میں سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، پھر رسول منکم رسول تمہیں میں کہنا کیسا صحیح ہوگا؟ اصل یہ ہے کہ مجموع مخاطبین میں سے اگر کسی نوع میں بھی اتیان رسول محقق ہو جائے جس کی کا تمام مخاطبین کو بلا تخصیص فائدہ پہنچانا ہو تو مجموعہ کو خطاب کرنے میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔ مثلاً کوئی یہ کہے اے عرب عجم کے باشندوں اور
پور پچھم کے رہنے والا، کیا تمہیں میں سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کام انسان کو پیدا نہیں کیا؟ اس عبارت کا مطلب کسی کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عرب میں پیدا کیے گئے اور دوسرے عجم میں ہونے چاہیے، اسی طرح پورب کے علیحدہ اور پچھم کے علیحدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تب یہ عبارت صحیح ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کیا یہاں سمجھ لیجئے کہ یا معاشر الجن والانس لم یأتکم رسول منکم، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 130 کا مدلول صرف اس قدر ہے کہ جن و انس کے مجموعے سے پیغمبر بھیجے گئے، باقی یہ تحقیق کہ ہر نوع میں سے الگ الگ پیغمبر آئے یا ہر ایک پیغمبر کل افراد جن و انس کی طرف مبعوث ہوا، یہ آیت اس کے بیان سے ساقط ہے۔ دوسری نصوص سے جمہور علماء نے یہی قرار دیا ہے کہ نہ ہر ایک پیغمبر کی بعثت عام ہے اور نہ کسی جن کو اللہ نے مستقل رسول بنا کر بھیجا۔ اکثر معاشی و معادی معاملات میں ان کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنا کر رکھا ہے، جیسا کہ سورۃ جن کی آیات اور نصوص سے حدیثیہ وغیرہ اور اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ مخلوق کی ہر نوع کے لیے اسی نوع کا کوئی شخص رسول ہوا کرے۔ باقی انسانوں کی طرف فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے سے جو قرآن کے متعدد مواضع میں انکار کیا گیا ہے، اس کا اصلی منشا یہ ہے کہ عام انسان بحیثیت اصلیہ اس کی رویت کا تحمل نہیں کر سکتے اور بے اندازہ خوف و ہیبت کی وجہ سے مستفید نہیں ہو سکتے، اور بصورت انسان آئیں تو بے ضرورت التباس رہتا ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ اگر قوم جن میں منصب نبوت کی اہلیت ہوتی تو وہ بھی انسانوں کے لیے مبعوث نہیں کیے جا سکتے تھے، کیونکہ وہاں بھی یہی اشکال تھا۔ ہاں، رسول انسی کا جن کی طرف مبعوث ہونا اس لیے نہیں کہ جنوں کے حق میں انسان کی رویت نہ تو ناقابل تحمل ہے اور نہ انسان کا سوری خوف اور رعب استفادہ سے مانع ہو سکتا ہے۔ ادھر پیغمبر کو حق تعالیٰ وہ قوت قلبی عطا فرما دیتا ہے کہ اس پر جن جیسی ہیبت ناک مخلوق کا کوئی رعب نہیں پڑتا، یعنی دنیا کی لذات و شہوات نے انہیں آخرت سے غافل بنا دیا، کبھی خیال بھی نہ آیا اس حاکم کے سامنے جانا ہے جو ذرے کا حساب لے گا۔ اس صورت میں اوپر مذکور ہوا کہ اول کافر اپنے کفر کا انکار کریں گے، پھر حق تعالیٰ تدبیر سے ان کو قائل کرے گا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ ذالک یہ ان اس لیے کہ لم یکن نہیں ہے ربک تیرا رب مہلک ہلاک کر ڈالنے والا القری بستیاں بظلم ظلم سے، ظلم کی سزا میں، واہلها جبکہ ان کے لوگ غافلون بے خبر ہوں۔ یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلم پر اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات درجے مما اس سے جو عملوا انہوں نے کیا ان کے اعمال، وما اور نہیں ربک تمہارا رب بغافل بے خبر عما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے، یعنی خدا کی یہ عادت نہیں کہ بدون آگاہ اور خبردار کیے کسی کو اس کے ظلم و عصیان پر دنیا یا آخرت میں پکڑ کر ہلاک کر دے۔ اسی لیے رسول اور نذیر بھیجے کہ وہ خوب کھول کر تمام جن و انس کو ان کے بھلے برے اور آغاز و انجام سے خبردار کریں۔ پھر جس درجے کا کسی کا عمل ہوگا حق تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ وَرَبُّكَ اور تمہارا رب الغنی بے پرواہ بے نیاز ذو الرحمت رحمت والا، ان اگر یشاء وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے، ویستخلف اور جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جس کو چاہے، کما جیسے، انشاءکم اس نے تمہیں پیدا کیا، من سے ذریتی اولاد، قوم قوم آخرین دوسری، اور تیرا رب بے پرواہ ہے رحمت والا، اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے، جیسا تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے۔
انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، ان بے شک ما جس توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لآت ضرور آنے والی ہے، وما اور نہیں انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ خدا نے رسول بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی، اب اگر تم نہ مانو اور سیدھے راستے پر نہ چلو تو وہ غنی ہے، اسے تمہارے کچھ پرواہ نہیں، وہ چاہے تو تم کو ایک دم میں لے جائے اور اپنی رحمت سے دوسری قوم کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے جو خدا کی متی و وفادار ہو، اور تم کو لے جا کر دوسری قوم کا لے آنا خدا کے لیے کیا مشکل ہے۔ آج تم اپنے جن آباء و اجداد کے جانشین بنے بیٹھے ہو، آخر ان کو اٹھا کر تم کو دنیا میں اسی خدا نے جگہ دی ہے۔ بہرحال خدا کا کام روک نہیں سکتا، تم نہ کرو گے تو دوسرے کھڑے کیے جائیں گے۔ ہاں یہ سوچ رکھو کہ یہی بغاوت و شرارت رہی تو خدا کا عذاب اٹل ہے۔ تم اگر سمجھو کہ بھاگ کر یا کسی کی پناہ لے کر سزا سے بچ جاؤ گے تو یہ محض حماقت ہے۔ ساری مخلوق مل کر بھی خدا کو اس کی مشیت کے نفاذ سے عاجز نہیں کر سکتی۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ کل فرما دیں یا قومی اے قوم اعملوا کام کرتے رہو علی پر مکانتکم اپنی جگہ، انی میں عامل کام کر رہا ہوں، فسوف پس جلد، تعلمون تم جان لو گے، من کس تکون ہوتا ہے لہو اس عاقبت آخرت الداری گھر، انہ بے شک لا یفلح فلاح نہیں پاتے الظالمون ظالم۔ تو کہہ دے اے لوگو تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی کام کرتا ہوں، سو ان قریب جان لو گے تم کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر، بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا۔ یعنی ہم سب نیک و بد اور نفع و ضر سے آگاہ کر چکے ہیں، اس پر بھی اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تو تم جانو تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، ہم قریب کھل جائے گا کہ اس دنیا کا آخری انجام کس کے ہاتھ رہتا ہے، بلا شبہ ظالموں کا انجام بھلا نہیں ہو سکتا۔ آگے ان کے چند اعتقادی اور عملی ظلم بیان کیے جاتے ہیں جو ان میں رائج تھے، اور سب سے بڑا ظلم وہی ہے جسے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ نمبر 31، سورۃ اللقمان، آیت نمبر 13۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَجَعَلُوا اور انہوں نے ٹھہرایا للہ اللہ کے لیے مما اس سے جو ذرا اس نے پیدا کیا من الخرص کھیتی سے، اور انعام اور مویشی نصیباً ایک حصہ، فقالوا پس انہوں نے کہا ہذا یہ للہ اللہ کے لیے بزعمہم اپنے خیال میں، وہذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے، ہما پس جو کانا ہے شرکائہم ان کے شرکوں کے لیے، فلا تو نہیں یصلو پہنچتا الی طرف کو اللہ وما اور جو کانا ہے للہ اللہ کے لیے، فہو تو وہ یصلو پہنچتا ہے الی طرف کو شرکائہم ان کے شریک، ساء برا ہے ما یحکمون جو فیصلہ کرتے ہیں اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف، کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے، پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا تو بتوں کی طرف بدل دیا، مگر بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے، ان سے زیادہ ڈرتے۔ اس طرح غلہ وغیرہ میں سے اگر بتوں کے نام کا اتفاقاً اللہ کے حصے میں مل گیا تو پھر جدا کر کے بتوں کی طرف لوٹا دیتے، اور اگر نام کا بتوں کے حصے میں جا پڑا تو وہ اسے نہ لوٹاتے، بہانہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کا کام ہو جائے تو کیا پرواہ ہے، بخلاف بتوں کے کہ وہ ایسا نہیں۔ تماشا یہ ہے کہ یہ کہہ کر بھی شرماتے نہ تھے کہ جو ایسے
سے محتاج ہوں، ان کو معبود و مستعان ٹھہرانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بہرحال ان آیات میں ساء ما یحکمون سے مشرکین کی اس تقسیم کا رد کیا گیا ہے، یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی وغیرہ میں سے اول تو اس کے مقابل غیر اللہ کا حصہ لگانا، پھر پوری اور ناقص چیز خدا کی طرف رکھنا کس قدر ظلم اور بے انصافی ہے۔ كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ وكذلك اور اسی طرح زین راستہ کر دیا ہے لکثیر بہت کے لیے من سے المشرکین مشرک جمع قتل اولادہم ان کی اولاد شرکاؤہم ان کے شریک لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، ولیلبسوا اور گڑبڑ کر دیں علیہ ان پر دینہم ان کا دین، ولو شاء اور اگر چاہتا اللہ ما فعلوا نہ کرتے، فذرہم سو تم انہیں چھوڑ دو، وما اور جو یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلا ملا دے ان پر ان کے دین کو، اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، سو چھوڑ دے جانے اور ان کا جھوٹ۔ یہاں شرکاء کی تفسیر مجاہد نے شیاطین سے کی ہے۔ مشرکین کی انتہائی جہالت اور سنگدلی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ بعض اپنی بیٹیوں کو سسر بننے کے خوف سے اور بعض اس اندیشے پر کہ کہاں سے کھلائیں گے حقیقی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض اوقات منت مانتے تھے اگر اتنے بیٹے ہو جائیں گے یا فلاں مراد پوری ہوگی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کریں گے۔ پھر اس ظلم و بے رحمی کو بڑی عبادت اور قربت سمجھتے تھے۔ شاید یہ رسم شیطان نے سنت خلیل اللہ سجائی ہوگی کے جواب میں سجائی ہوگی۔ یہود میں بھی مدت تک قتل اولاد کی رسم بطور ایک عبادت و قربت کے جاری رہی ہے، جس کا انبیاء بنی اسرائیل نے بڑی شد و مد سے رد کیا۔ بہرحال اس آیت میں قتل اولاد کی ان تمام صورتوں کی شناعت بیان فرمائی ہے جو جاہلیت میں رائج تھیں، یعنی شیاطین قتل اولاد کی تلقین و تزیین اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ تباہ برباد کر کے چھوڑیں اور ان کے دین میں گڑبڑی ڈال دیں کہ جو کام ملت ابراہیمی و اسماعیلی کے بالکل مضاد و منافی ہے، اسے ایک دینی کام اور قربت و عبادت بابر کرائیں، والعیاذ باللہ۔ کجا سنت ابراہیمی اور کجا یہ حماقت و جہالت۔ اسی طرح کی آیت ولو اننا کے شروع میں گزر چکی ہے، وہاں جو کچھ ہم نے لکھا ہے نیز اس مضمون کی دوسری آیات کے تحت میں لکھا گیا، اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا اور انہوں نے کہا هذه انعام مویشی وحرث اور کھیتی ہے جو ممنوع لا يطعمها اسے نہ کھائے الا مگر من جس کو نشاء ہم چاہیں بزعمهم ان کے جھوٹے خیال کے مطابق، وانعام اور کچھ مویشی حرمت حرام کی گئی ظہورها ان کی پیٹھ جمع، وانعام اور کچھ مویشی لا یذکرون وہ نہیں لیتے اسم اللہ نام اللہ کا علیہ اس پر افتراء جھوٹ باندھتے ہیں، علیہ اس پر سیجزیہم ہم جلد انہیں سزا دیں گے بما اس کی جو کانوا یفترون جھوٹ باندھتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق، اور بعض مواشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا، اور بعض مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا، اللہ پر بہتان باندھ کر عنقریب وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی۔ مثلاً مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں، یا صرف مہنت کھا سکیں جو بت خانوں کے مجاور تھے۔ یہ قیود اپنے خیال میں بعض مواشی اور کھیتوں کے متعلق عائد کر رکھی تھیں جو بتوں کے نام پر وقف کیے جاتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کی پیٹھ پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کی نسبت یہ قرار دیا تھا کہ ذبح کرنے یا سواری لینے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے، کہیں بتوں کی چیز میں خدا کی شرکت نہ ہو جائے۔ پھر غرض یہ تھا کہ ان خرافات اور جہالتوں کو خدا کی طرف نسبت کرتے تھے، گویا اس نے معاذ اللہ یہ احکام دیے ہیں اور انہی طریقوں سے اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی بدعنوانیوں کے ساتھ یہ افتراء و بہتان عنقریب ان
ان گستاخیوں کی سزا سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما جو فی بطون پیٹ میں، ہاذی اس الانعام مویشی جمع خالصۃ خالص لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، محرم اور حرام علی پر ازواجنا ہماری عورتیں، وان اور اگر یکن ہو میتۃ مردہ، فہم تو وہ سب فیہ اس میں شرکاء شریک، سیجزیہم وہ جلد ان کو سزا دے گا، وصفہم ان کا باتیں بنانا، انہ بے شک وہ اس میں شرکاء شریک، سیجزیہم وہ جلد ان کو سزا دے گا، وصفہم ان کا باتیں بنانا، انہو بے شک وہ حکیم حکمت والا، علیم جاننے والا۔ اور کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مواشی کے پیٹ میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مادی کھائیں اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں، وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بنا رکھا تھا کہ بحیرہ اور صاحبہ کے اگر ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اس سے مرد کھائیں اور مرد کھائیں اور عورتیں نہ کھائیں، اور مردہ نکلے تو سب کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے بے سند مسئلے گڑھنے والوں کے جرائم سے خدا بے خبر نہیں، ہاں وہ اپنی حکمت کے موافق مناسب وقت میں ان کو مناسب سزا دے گا۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ قد خسر البتہ گھاٹے میں پڑے الذین وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد سفہا بیوقوفی سے، بغیر علم بے خبری نادانی سے، وحرموا اور حرام ٹھہرا دیا ما جو رزقہم انہیں دیا اللہ افتراء جھوٹ باندھتے ہوئے، علی اللہ اللہ پر، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہوئے، وما کانوا اور وہ نہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے، بے شک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو دانی سے، بغیر سمجھے، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے سیدھی راہ پر۔ اس سے بڑی خرابی، گمراہی اور نقصان و خسران کیا ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے بلا وجہ دنیا میں اپنی اولاد و اموال سے محروم، اور سنگدلی، بد اخلاقی و جہل میں مشہور ہوئے، اور آخرت کا دردناک عذاب سر پر رکھا، نہ عقل سے کام لیا، نہ شرع کو پہچانا، پھر سیدھی راہ پر آتے تو کیسے آتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي جس نے انشاء پیدا کیے جنات باغات معروشات چڑھائے ہوئے اور غیر معروشات نہ چڑھائے ہوئے، اور نخلا اور کھجور، و زرع اور کھیتی، مختلف اکل اس کے رنگ، اس کے پھل، و زیتون اور زیتون، و رمانہ اور انار، اور انار متشابہ ملتے جلتے، غیر متشابہ غیر متشابہ
مشابہ جدا جدا کلو کھاؤ من سے ثمری ہی اس کے پھل اذا جب اسمرا وہ پھل لائے و آتو اور ادا کرو حق ہو اس کا حق یوم حصادی اس کے کاٹنے کے دن ولا تصرفو اور بیجا خرچ نہ کرو انہو بے شک وہ لا یحب پسند نہیں کرتا المسرفین بیجا خرچ کرنے والے۔ اور اسی نے پیدا کیے باغ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو ایک دوسرے کے مشابہ، اور جدا جدا بھی کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لائیں، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو، اور بیجا خرچ نہ کرو اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، مثلا انگور وغیرہ، اور جو ایسے نہیں، مثلا کھجور، آم وغیرہ، تنہ دار درخت یا خربوزہ تربوزہ وغیرہ جن کی بیل بدون کسی سہارے کے زمین پر پھیلتی ہے، یعنی صورت شکل میں ملتے جلتے، مزے میں جدا جدا، یعنی جو غلہ اور پھل حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان کے کھانے سے بدو صنعت کے مت رکو۔ ہاں، دو باتوں کا خیال رکھو، ایک یہ کہ کاٹنے اور اتارنے کے ساتھ ہی جو اللہ کا حق اس میں ہے وہ ادا کر دو، اور دوسرا فضول اور بے موقع خرچ مت کرو۔ اللہ کے حق سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن کثیر کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدا مکہ معظمہ میں کھیتی اور باغ کی پیداوار میں سے کچھ حصہ نکالنا واجب تھا جو مساکین و فقراء پر صرف کیا جائے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر 2 ہجری میں اس کی مقدار وغیرہ کی تعیین و تفصیل کر دی گئی، یعنی بارانی زمین کی پیداوار میں بشرطے کہ خراجی نہ ہو 10واں حصہ، اور جس میں پانی دیا جائے 20واں حصہ واجب ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور من سے الانعام چوپائے، حمولتاً بار بردار، بڑے بڑے، وفرشاً چھوٹے قد کے، زمین سے لگے ہوئے، کلو کھاؤ مما اس سے جو رزقکم دیا تمہیں اللہ ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو خطوات قدم جمع الشیطان شیطان، انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن مبین کھلا، اور پیدا کیے مواشی میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ بوجھ اٹھانے والے جیسے اونٹ وغیرہ، اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد کامت کے جانور جیسے بھیڑ بکری، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منتفع ہونا چاہیے۔ شیطان کے قدموں پر چلنا یہ ہے کہ ان کو خواہ نخواہ بدون حجت شرعی کے حرام کر لیا جائے یا شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ شیطان کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دشمنی کیا ہوگی کہ ان نعمتوں سے تم کو دنیا میں محروم رکھا اور آخرت کا عذاب رہا سو الگ۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ثمانیۃ 8 ازواج جوڑے، من سے الزانی اثنین 2 اور من سے المعز بکری اثنین 2۔ کل پوچھیں آذکرین کیا دونوں نر حرام کیے ام الانثیین یا دونوں مادہ، اما یا جو اشتملت لپٹ رہا ہو علیہ اس پر ارحام و رحم جمع الانثیین دونوں مادہ، نبئونی مجھے بتاؤ بعلم کسی علم سے ان اگر تم صادقین سچے۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، بھیڑ میں سے 2 4 اور بکری میں سے 2 پوچھ تو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچے کہ اس پر مشتمل ہیں، بچہ دان دونوں مادہ کے بتلاؤ مجھ کو سند اگر تم سچے ہو، یعنی 1 نر 1 مادہ، اس طرح 9 میں 2 2 زوج ہوئے اور مجموعہ 8 ہو گئے۔ یعنی کس چیز کو حلال و حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، پھر ان میں سے نر کو یا مادہ کو یا بچے کا جو مادے کے پیٹ میں ہے، اگر تم سب آدمیوں کے یا بعض کے حق میں حرام کہتے ہو جیسا کہ پچھلی آیات میں گزرا۔ اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے؟ جب خدائی حکم ہونے کی کوئی سند نہیں رکھتے تو محض آراء و ہوا سے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال یا حرام پیدا کیے 8 نر اور مادہ حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا 2 چچے اس پر مشتمل ہیں، بچہ دان۔ اچھا جی، محض ہوا پر کہنا اس کا مطابق کہ کوئی خدا کا منصب حلال یا حرام کہنا اس کا مطابق کہ خدائی کا منصب معاذ اللہ تم اپنے لیے تجویز کرتے ہو یا خدا پر جان بوجھ کر اختراع کر رہے ہو، دونوں صورتیں تباہ کن اور مہلک
ہے۔ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور من سے الابلی اونٹ اثنین دو، ومن اور سے البقری گائے اثنین دو، کل آپ پوچھیں ذکرین کیا دونوں نر حرما اس نے حرام کی، ام یا الانثیین دونوں مادہ، اما یا جو اشتملت لپٹ رہا ہو علیہ اس پر ارحام و رحم جمع الانثیین دونوں مادہ، ام کیا تم تھے شہداء موجود اس جب وصاکم تمہیں حکم دیا اللہ بہذا اس، فمن پس کون اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو افترا بہتان باندھے اللہ پر کذباً جھوٹ، لیذل تاکہ گمراہ کرے الناس لوگ بغیر علم ان بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم لوگ الظالمین ظلم کرنے والے۔ اور پیدا کیے اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو، پوچھ تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ بچے کے اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے، کیا تم حاضر تھے جس وقت تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا کہ لوگوں کو گمراہ کرے، بلا تحقیق بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ اشیاء کی تخلیل و تحریم خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے، اور خدا کا حکم یا بے واسطہ انبیاء پہنچے گا یا بلا واسطہ حق تعالیٰ کسی کو مخاطب فرمائے تو اسے معلوم ہو۔ یہاں دونوں صورتیں منفی ہیں، پہلی شک کی انتفاع پر نبئونی بعلم الہ میں، اور دوسری کی نفی پر ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 144 میں متنبع فرمایا ہے۔ پھر مشرکین کی دعوی میں افتراء و اضلال کے سوا اور کیا چیز باقی رہ گئی؟ بلا شبہ اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر بہتان باندھے اور علم و تحقیق سے تہی دست ہونے کے باوجود لوگوں کو باطل اور غلط مسائل بیان کر کے گمراہ کرتا پھرے۔ جس شخص نے اس قدر ڈٹائی اختیار کر لی اور ایسے ظلم عظیم پر کمر باندھ لی، اس کی ہدایت پانے کی توقع رکھنا فضول ہے۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا ولا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔
قل فرما دیجئے لا اجدو میں نہیں پاتا فی میں ما اوحی جو وحی کی گئی الیہ میری طرف محرمن حرام علی پر طائم کوئی کھانے والا یطعمہ اس کو کھائے الا مگر ان یکون یہ کہ ہو میتتن مردار او دمن یا خون مسفوحن بہتا ہوا او لحم یا گوشت خنزیر سور فانہ پس وہ رجس ناپاک او فسقن یا گناہ کی چیز اہل پکارا گیا لغیر اللہ غیر اللہ کا نام بھی اس پر فمن پس جو اضطرہ لاچار ہو جائے غیر باغ نہ فرمانی کرنے والا ولا عاد اور نہ سرکش فإن تو بے شک ربک تیرا رب غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کو ہے کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہت بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز بھی ہے جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے نہ فرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے تو تیرا رب بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے نہایت مہربان۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی جن جانوروں کا کھانا دستور ہے ان میں سے یہی حرام ہے۔ اس آیت میں کفار کو یہ بتلانا ہے کہ جو چیزیں اوپر مذکور ہوئی حلال تھیں جن کو تم نے حرام بنا لیا، اب وہ چیزیں بتلائی جاتی ہیں جو واقعی حرام ہیں اور تم ان کو حلال سمجھتے ہو۔ باقی مضمون آیت کی تفسیر و توضیح سورہ مائدہ کے شروع میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الہ سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے نیچے گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ وعلى اور پر الذين وہ جو کہ ہادو یہودی ہوئے حرمنا ہم نے حرام کر دیا کل ہر ایک ذی ظفر ناخن والا جانور ومن البقر اور گائے سے والغنم اور بکری حرمنا ہم نے حرام کر دی علیہم ان پر شحومہما ان کی چربیاں الا سوائے ما حملت جو اٹھاتی ہو لگی ہو ظہورہما ان کی پیٹھ جمع اول ہوایا یا انتڑیاں او یا مختلطہ جو ملی ہو بعظم ہڈی سے ذالک یہ جزینا ہم نے ان کو بدلہ دیا ببغیہم ان کی سرکشی کا وانا اور بے شک ہم لصادق سچے ہیں۔ اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی چربی مگر جو لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر یا جو چربی کی ملی ہو ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شہادت پر اور ہم سچ کہتے ہیں۔ یعنی اصلی حرمت تو ان چیزوں میں ہے جو اوپر مذکور ہوئیں، البتہ وقتی مصلحت سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض اقوام پر پہلے حرام کی جا چکی ہیں، مثلا یہود پر ان کی شرارتوں کی سزا میں ہر ناخن کھور والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہوں جیسے اونٹ شترمرغ بطخ وغیرہ حرام کیا گیا تھا، نیز گائے بکری کی جو چربی پشت یا انتڑیوں پر لگی ہوئی یا ہو یا ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہو ان پر حرام کر دی گئی تھی، جیسے گردے کی چربی۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم نوح کے زمانہ ہی سے مستمر طور پر حرام چلی آتی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز عہد ابراہیمی میں حرام نہ تھی، یہود کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئیں، اور جو کوئی اس کے خلاف دعوے کرے جھوٹا ہے، جیسے پارہ لن تنالوا کے شروع میں قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 93 سے ان دعوے کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ فَإِن پس اگر کذبوک آپ کو جھٹلائیں فقل تو کہہ دے آپ ربکم تمہارا رب ذو رحمت رحمت والا واسعۃ وسیع ولا یرد اور ٹالا نہیں جاتا باسو اس کا عذاب عن سے القوم المجرمین مجرموں کی قوم۔ پھر اگر تجھ کو جھٹلاویں تو تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے، یعنی رحمت کی سمائی سے تم اب تک بچے ہو، نہ جانو کہ عذاب مل گیا کذافی موضع القرآن۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ سيقول جلد کہیں گے الذين أشركوا جن لوگوں نے شرک کیا مشرک لوگ، اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا اور نہ آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا اور نہ حرمنا ہم حرام ٹھہراتے، من شيء کوئی چیز، كذلك اسی طرح کذب جھٹلایا
جھٹلایا الذین جو لوگ من قبلہم ان سے پہلے حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھا باسنا ہمارا عذاب قل فرما دیجیے حال کیا عندکم تمہارے پاس من علم کوئی علم یقینی بات ہو تخرجوا لنا تو اس کو نکالو ظاہر کرو ہمارے لیے ان نہیں تتبعون تم پیچھے چلتے ہو الا اگر صرف الظن گمان و ان اور اگر نہیں انتم تم اللہ سے تخرصون اٹکل چلاتے ہو اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادے اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز اسی طرح جھٹلایا کئی کیے ان سے اگلے یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب تو کہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے آگے ظاہر کرو تم تو نری اٹکل پر چلتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین قل فرما دیں فللہ اللہ ہی کے لیے الحجۃ حجت البالغۃ پوری فلو شاء پس اگر وہ چاہتا لہداکم تو تمہیں ہدایت دیتا اجمعین سب کو تو کہہ دے بس اللہ کا الزام پورا ہے سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا گزشتہ رکوع میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال و طیب چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے اور اس تحریم کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی سند اور دلیل لاؤ یہاں ان کی دلیل بیان کی گئی ہے جو وہ پیش کرنے والے تھے یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کو قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلاف کو اس تحریم سے بلکہ تمام مشرکانہ فعال و اقوال سے روک دیتا جب نہ روکا اور یوں ہی ہوتا چلا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری یہ کاروائیاں پسندیدہ ہیں نہ پسند ہوتی تو ان کے کرنے میں ہم کو اب تک کیوں وضاحت چھوڑتا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیک نام اور مدبر گورنمنٹ کسی باغیانہ تحریک میں حصہ لینے والے کو باوجود یقینی اطلاع اور کافی قدرت کے پہلے ہی دن پکڑ کر پھانسی نہیں دے دیتی اور اس کی حرکات کی نگرانی رکھتی ہے کبھی رویہ درست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ آدمی ایسی حرکات کا انجام سوچ کر خود سنبھل جائے کبھی اصلاح سے مایوس ہو کر ڈھیل چھوڑ دیتی ہے کہ اس کی بغاوت کا ایسا باضابطہ اور مکمل مواد فراہم ہو جائے جس کے بعد اس کی انتہائی مجرمانہ غداری قانونی حیثیت سے اعلیٰ رؤوس الاشہاد ثابت کی جا سکے ان تمام صورتوں میں مجرم کی باغ ڈیری چھوڑ دینے اور فوراً سزا نہ دینے سے کیا ثابت ہوگا کہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ کارروائی جرم و بغاوت نہیں ہے گورنمنٹ کی نگاہ میں ان افعال کا جرم ہونا مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور باضابطہ اس بات و اظہار جرم کے بعد پھانسی یا حبس دوام کی سزا بھگتے گا تب براء العین مشاہدہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم ہے بہرحال گورنمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم و قدرت رکھنے کے کسی مسئلے سے فوری سزا جاری نہ کرنا اس کی دلیل نہیں کہ وہ جرم کو جرم نہیں سمجھتی اسی پر قیاس کر لیجئے کہ وہ احکم الحاکمین ابتدائے آفرینش سے آج تک بتوسط اپنے صادق القول اور پاک باز نائبین کے ہر قسم کے قوانین و احکام سے بندوں کو مطلع فرماتا رہا اور کھول کر بتلا دیا کہ کون سی بات اس کے یہاں پسندیدہ اور کون سی ناپسند ہے کبھی پے در پہ اور کبھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان احکام و ہدایات کی یاد دہانی بھی ہوتی رہی اسی دوران میں خلاف ورزی کرنے والے سے مسامحت کی حد تک مسامحت کی گئی معمولی تنبیہات کی ضرورت ہوئی تو وقتاً انہیں بھی کام میں لایا گیا اور جن کی شکاوت کا پیمانہ لبریز ہونے والا تھا انہیں ڈھیل دی گئی کہ وہ صاف اور اعلانیہ طور پر اپنے کو خدا کی انتہائی سزا کا مستحق ٹھہرا کر کیفر کردار کو پہنچیں چنانچہ بہت سی قومیں اپنے جرائم کی پداش کا دنیا میں تھوڑا تھوڑا مزہ چکھ چکی ہیں پھر ان حالات کی موجودگی میں کسی قوم کی چند روز جرائم میں مبتلا رہنے اور فوراً نہ پکڑے جانے سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وہ جرائم معاذ اللہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں ورنہ خدا انہیں ایک گھنٹے کی بھی مہلت نہ دیتا رہا یہ سوال کہ خدا نے انسان کی ساخت ہی ابتدا سے ایسی کیوں نہ بنا دی کہ وہ برائی کی طرف قطن نہ جا سکتا اور اس طرف فطرت اسے ایسی کوئی کیوں نہ بنا دی کہ وہ برائی کی طرف قطن نہ جا سکتا اور اس طرح فطرتاً اس مجبور کر دیا جاتا کہ نیکی اور بھلائی کے سوا کوئی چیز اختیار نہ کر سکے اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسا کیوں نہ پیدا کر دیا گیا کہ وہ انسان ہی نہ رہتا یا تو اینٹ پتھر بن جاتا یا جو ادراک و شعور و کسب و اختیار سے یکسر خالی ہو یا گدھے گھوڑے وغیرہ جانوروں کی طرح جزوی احساس و ارادے رکھنے والا حیوان ہوتا جو ازل سے ابد تک اپنے مخصوص متشابہ افعال و اقوال کے محدود دائرے میں چکر لگاتا رہے اور یا بہت عزت دی جاتی تو فرشتوں کی صفوں میں بٹھلا دیا جاتا جو محتاط و بادل کے اختیار کرنے پر مجبور مفتور ہے الحاصل یہ کلی ادراکات اور عظیم الشان کسبی تصرفات رکھنے والی ترقی
کون نو ہے ہی صفحہ ہستی پر نہ لائی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اپنے شرف و کرامت کا بلند بانگ دعوے رکھتے ہوئے ایسی جرات نہ کرے گا کہ سرے سے اپنی نوع کے وجود ہی کا مخالف ہو جائے۔ پھر اگر نوع انسانی کا ماں اس کی عقلی و عملی قوتوں اور کسب اختیار کی موجودہ آزادی کے پیدا کردہ نظام عالم کی تکمیل کے لیے ضروری تھا تو اس نظام تکوینی کے آثار و نتائج کا قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مادی اور معاشی زندگی کے شعبوں میں تو انسانوں کی عقلی و کسبی آزادی کی بدولت بے شمار انواع اقسام کے مختلف مظاہر سامنے آئیں، لیکن معادی و روحانی میدانوں میں وہی دل و دماغ اور کسب و اختیار کی قوت رکھنے والے انسان سب کے سب ایک ہی پگڈنڈی پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور کوئی ایک قدم ادھر ادھر ہٹانے کی قدرت نہ رکھے۔ پس اگر نوع انسان کا حقیقتاً موجودہ مجموعہ عالم میں پایا جانا ضروری ہے تو نیک و بد کا اختلاف بھی لابد ہوگا، اور یہی اختلاف کا وجود بڑی دلیل اس کی ہے کہ ہر وہ فعل جو وقوع میں آئے تو ضروری نہیں کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، ورنہ مختلف و متضاد افعال کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ مثلاً خوش اخلاقی بھی خدا کو پسند ہو اور بد اخلاقی بھی، ایمان لانا بھی پسند ہو اور نہ لانا بھی، جو صریحاً باطل ہے۔ بے شک خدا اگر چاہتا تو انسان کی ساخت ایسی بنا سکتا تھا کہ سب ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے، لیکن جب ایسا واقعہ نہیں ہوا تو یہی حجت بالغہ اور پورا الزام ان لوگوں پر ہے جو لو شاء اللہ ما اشرکنا کہہ کر مشیت و رضا الہی میں متلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس قدر شدید اختلافات کی موجودگی میں ان کے اصول کے موافق کہنا پڑے گا کہ مثلاً توحید خالص بھی اللہ کے نزدیک صحیح اور مرضی ہو اور اس کی نقیض شرک جلی بھی وقص علی ھذا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مشرکین کا یہ استدلال لو شاء اللہ ما اشرکنا الہ محض اللہ اور پادر ہوا ہے۔ کوئی علمی اصول ان کے پاس نہیں جسے عقل مندوں کے سامنے پیش کر سکیں، محض اٹکل کے تیر اور تخمینی باتیں ہیں جن کو خدا کی حجت بالغہ بالکل رد کرتی ہے، جس کی طرف فلو شاء لہداکم اجمعین سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 149 میں اشارہ فرمایا ہے، یعنی انسان کی فطرت ایسی نہیں بنائی گئی کہ سب کے سب راہ ہدایت پر چل پڑیں، اس کو کسب و اختیار کی وہ آزادی حق جل وعلا نے عطا فرمائی ہے جس کا عطا کیا جانا کسی مخلوق کے لیے ممکن تھا۔ اس لیے لازم ہے کہ اس آزادی کے استعمال کے وقت راہیں مختلف ہو جائیں، کوئی نیکی کو اختیار کر لے، کوئی بدی کو، کوئی حق تعالیٰ کی رضا و رحمت کا مظہر بن جائے، کوئی غضب کا۔ اس طرح وہ آخری مقصد جو خالق کائنات نے آفرینش عالم سے ارادہ کیا ہے، یعنی اپنی صفات جمال جلال کا اظہار علی الوجہ الاتم پورا ہوا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا آیت نمبر 76 سورۃ نمبر 76 سورۃ ملک آیت نمبر 2۔ اور نہ اگر تمام عالم ایک ہی حال پر فرض کر لیا جائے تو بعض صفات الہیہ کا ظہور ممکن ہوگا اور دوسری بعض کے ظہور کے لیے کوئی محال نہ ملے گا، یہاں تک کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا سے یہ غرض ہو کہ وہ اپنے خرافات و کفریات کے استحسان ثابت کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ ان کے حوال سے ظاہر ہے۔ اور اگر کلام مذکور سے ان کی غرض صرف معذرت ہو کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہم سے کراتا ہے، اچھا ہو یا برا، بہرحال اس کی مشیت سے ہے، پھر مشیت الہی کے مقابلے میں انبیاء و رسول ہم سے کیوں مزاحمت کرتے ہیں اور عذاب الہی کا اور ڈراوا کیوں سناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس خدا کی مشیت سے تم ان افعال شنیعہ کا کسب کرتے ہو، اس کی مشیت سے انبیاء اور رسول تمہاری مزاحمت کرتے ہیں، اور وہی مشیت تمہارے کسب پر مناسب عذاب بھیجتی ہے۔ جس طرح قدرت نے سام کو پیدا کیا اور وہی مار گزیدہ کے حق میں ہلاکت کا اثر مرتب کرتی ہے، ہاں سام کے کاٹنے میں مارگزیدہ کے فعل و اختیار کو کچھ دخل ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح تمہارے شرک و کفر میں ہلاکت دائمی کی اور ایمان و عمل صالح میں نجات ابدی کی تاثیرات رکھ دینا بھی اس کی قدرت و مشیت ایزدی کا کام ہے، جس سے تمام سلسلہ اسباب مسببات کی تخلیق ہوئی ہے۔ پس اگر تم اپنے مشرکانہ اطوار سے باز نہ آنے میں مشیت کے عموم سے احتجاج کر سکتے ہو تو ارسال رسل اور انزال عذاب وغیرہ امور کو بھی اسی مشیت کی کار فرمائی کا نتیجہ سمجھ کر خدا کی حجت بالغہ کو تمام سمجھو۔ بے شک خدا چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا، لیکن اس نے تمہاری سوء استعداد کی وجہ سے ایسا نہیں چاہا۔ آخر تمہاری سوء اختیار سے جو افعال صادر ہوئے ان کا طبعی اثر عذاب کی صورت میں مرتب ہو کر رہا، والعیاذ باللہ۔ سوء برائی
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ کل فرما دیں علما تم لاؤ شہداءکم اپنے گواہ الذین جو یشہدون گواہی دیں انا کہ اللہ حرم حرام کیا ہذا یہ فإن پھر اگر شہدو وہ گواہی دیں فلا تشہد تو تم گواہی نہ دینا معاہم ان کے ساتھ ولا تتبع اور نہ پیروی کرنا خواہشات الذین جو لوگ کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو والذین اور جو لوگ لا یؤمنون نہیں مان لاتے بالآخرت آخرت پر وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے برابر یعدلون ٹھہراتے ہیں۔ تم سب کو تو کہہ کے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو، پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں تو بھی تو نہ اعتبار کر ان کا اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکموں کو اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ یعنی دلیل عقلی کا حال تو اوپر معلوم ہو چکا، اب اگر اس من گھڑت تحریم پر کوئی نقلی دلیل رکھتا ہو تو وہ لاؤ۔ کیا تمہارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جو یہ بیان کریں کہ ہاں ان کے روبرو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا؟ ظاہر ہے کہ ایسے واقعی کو گواہ کہاں دستیاب ہو سکتے ہیں؟ اگر دو چار گستاخ جھوٹے بے حیا نافرمان یہی گواہی دینے کو کھڑے ہو جائیں تو ایسوں کی بات پر تم کان نہ دھرو اور نہ ان کی خواہشات کی پرواہ کرو۔ یہاں تک ان چیزوں کا بیان تھا جنہیں مشرکین نے محض اپنے رائے و ہوا سے حرام ٹھہرا رکھا تھا، پھر اس تحریم کے لیے ہیلے اور باطل عذر پیش کرتے تھے۔ آگے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جنہیں خدا نے حرام کیا اور ہمیشہ سے حرام رہی ہیں، لیکن یہ مشرکین ان میں مبتلا ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ قل فرما دیں تعالوا آؤ اتل ما میں پڑھ کر سناؤں ما حرم جو حرام کیا ربکم تمہارا رب علیکم تم پر اللہ تشرکو کہ نہ شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ کوئی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا نیک سلوک ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولاد من سے املاکن مفلس نحن ہم نرزقکم تمہیں رزق دیتے ہیں وإیاہم اور ان کو ولا تقربوا اور قریب نہ جاؤ تم الفواحش بے حیائی جمع ما ظہر جو ظاہر ہو منہا اس سے ان میں وما جو بطن چھپی ہو ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو النفس جان التی جو جس حرم حرمت دی اللہ الا بالحق مگر حق پر ذالکم یہ وصاکم تمہیں حکم دیا ہے بھی اس کا لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو سمجھو۔ تو کہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔
عرب مفلسی کی وجہ سے بعض اوقات اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ خود ہی کھانے کو نہیں، اولاد کو کہاں سے کھلائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ رزق دینے والا تو خدا ہے، تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی۔ دوسری جگہ بجائے من املاک خشیت املاک فرمایا ہے، یعنی مفلسی کے زر سے قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ ان کا ذکر ہوگا جو فی الحال مفلس نہیں مگر ڈرتے ہیں کہ جب عیال زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، چونکہ پہلے طبقہ کو عیال سے پہلے اپنی روٹی کی فکر ستا رہی تھی اور دوسرے کو زیادہ عیال کی فکر نے پریشان کر رکھا تھا، شاید اسی لیے یہاں من املاک کے ساتھ نرزقکم و ایاہم اور اس آیت میں خشیت املاکن کے ساتھ نرزقہم و ایاکم ارشاد فرمایا۔ واللہ عالم۔ پاس نہ جاؤ سے شاید یہ مراد ہو کہ ایسے کاموں کے میاوی مسائل سے بھی بچنا چاہیے، مثلا زنا کی فی الحال مفلس نہیں مگر ڈرتے ہیں کہ جب عیال زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، چونکہ پہلے طبقے کو عیال سے پہلے اپنی روٹی کی فکر ستا رہی تھی اور دوسرے کو زیادہ عیال کی فکر نے پریشان کر رکھا تھا، شاید اسی لیے یہاں من املاک کے ساتھ نرزقہم و ایاہم اور اس آیت میں خشیت املاک کے ساتھ نرزقہم و ایاکم ارشاد فرمایا۔ واللہ عالم۔ پاس نہ جاؤ سے شدید یہ مراد ہو کہ ایسے کاموں کے مبادی وسائل سے بھی بچنا چاہیے، مثلا زنا کی طرح نظر بد سے بھی اجتناب لازم ہے۔ اللہ بالحق کا استثناء ضروری تھا جس میں قاتل عمد زانی محسن اور مرتد عن الاسلام کا قتل داخل ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح وارد ہو چکی اور ائمہ مجتہدین پر اس پر اجماع کر چکے ہیں۔ اس آیت سے ان چیزوں کا حرام ہونا ثابت ہوا: شرک باللہ، والدین کے ساتھ بدسلوکی، قتل اولاد، سب بے حیائی کے کام مثلا زنا وغیرہ، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى وبعہد اللہ اوفوا ذلکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، مال الیتیم یتیم الا مگر باللتی ایسے جو ہی وہ احسن بہترین، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی، و اوفو اور پورا کرو، الکیل ماپ والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً کسی کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت مقدور، و اذا اور جب کل تم بات کرو، فاعدلوا تو انصاف کرو، ولو کان خواہ ہو، ذا قربا رشتہ دار، وا اور بعہدی عہد اللہ اوفو پورا کرو، ذالکم یہ، وصاکم اس نے تمہیں حکم دیا، بھی اس کا، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو۔ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ پہنچ جاوے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے۔ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو، اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا حرام ہے، ہاں بہتر و مشروع طریقے سے احتیاط کے ساتھ اس میں ولی یتیم تصرف کر سکتا ہے۔ جب یتیم جوان ہو جائے اور اپنے فرائض کو سنبھال سکے تو اس کے حوالے کر دیا جائے، یعنی اپنی طاقت کے موافق ان احکام کی بجاوری میں کوشش کرو، اس کی تم مکلف ہو، خدا کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی حق و انصاف کی بات کہنے میں کسی کی قرابت و محبت مانے نہ ہونی چاہیے، اس کے اوامر و نواہی پر پابندی سے عمل کرو، خدا کے لیے جو نظر مانو یا قسم کھاؤ بشرطے کہ غیر مشروع بات کی نہ ہو، اسے پورا کرنا چاہیے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ اور یہ کہ هَذَا یہ صراطی یہ راستہ مستقیماً سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ پس اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا نہ چلو، السُّبُلَ راستہ، فَتَفَرَّقَ پس جدا کر دیں، بِكُمْ تمہیں، عن سے، سبیلہ اس کا راستہ، ذَلِكُمْ یہ، وَصَّاكُمْ بِهِ حکم دیا اس کا، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تتقون پرہیزگاری اختیار کرو، اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی، سو اس پر چلو اور مت چلو اور راستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے، اللہ کے راستے سے یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔ یعنی احکام مذکورہ بالا کی پابندی اور خدا کے عہد کو اعتقاداً پورا کرنا، یہی صراط مستقیم سیدھی راہ ہے جس کی طلب سورہ فاتحہ میں تلقین کی گئی تھی۔ یہ راہ تم کو دکھلا دی گئی، اب چلنا تمہارا کام ہے، جو کوئی اس کے سوا دوسرے راستے پر چلا وہ خدا کے راستے سے بھٹکا۔
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا پھر ہم نے دی موسیٰ الکتاب کتاب تماما نعمت پوری کرنے کو علا پر الذی جو اکثر نیکوکار ہے و تفصیلا اور تفصیل لکل شیء ہر چیز کی و ہدن اور ہدایت و رحمتا اور رحمت لعلہم تاکہ وہ بلقاء ملاقات پر ربہم اپنے رب یؤمنون ایمان لائیں۔ پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کاموں والوں پر اور واسطے تفصیل ہر شے کے اور ہدایت اور رحمت کے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو احکام اوپر کل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے پڑھ کر سنائے گئے، یہ ہمیشہ سے جاری تھے۔ تمام انبیاء اور شرائع کا ان پر اتفاق رہا کیا۔ بعد حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری جس میں احکام شرع کی مزید تفصیل درج تھی۔ تورات عطا فرما کر اس زمانے کے نیک کام کرنے والوں پر خدا نے اپنی نعمت پوری کر دی، ہر ضروری چیز کو شرع و بس سے بیان فرما دیا اور ہدایت و رحمت کے ابواب مفتوح کر دیے تاکہ اس سمجھ کر لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا کامل یقین حاصل کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا اور یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کی مبارکن برکت والی فاتبعوه پس اس کی پیروی کرو واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے تم پر۔ اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت والی سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، یعنی تورات تو تھی ہی جیسی کچھ تھی، لیکن ایک یہ کتاب ہے قرآن کریم جو اپنے درخشاں اور ظاہر و باہر حسن و جمال کے ساتھ تمہارے سامنے ہے۔ اس کی خوبصورتی اور کمال کا کیا کہنا۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس کی ظاہری و باطنی برکات اور سوری و معنی کمالات کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے۔ بہار عالم حسنش دل و جان تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت رابہی بوار باب مانا را اب
دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر خدا کی رحمت سے حظ وافر لینا چاہتے ہو تو اس آخری اور مکمل کتاب پر چل پڑو، اور خدا سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کے کسی حصے کی خلاف ورزی ہونے نہ پائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ ان کے تقولوا تم کہو، انما اس کے سوا نہیں، انزل اتاری گئی تھی الکتاب کتاب علی پر طائفتین دو گروہ، من قبلنا ہم سے پہلے، وان اور یہ کہ کننا ہم تھے، عن سے دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے، لغافلین بے خبر، اس واسطے کہ کبھی تم کو یہ لگو کہ کتاب جو اتری تھی سو انہی فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی۔ یعنی اس مبارک کتاب قرآن کریم کے نزول کے بعد عرب کے امین کے لیے یہ کہنے کا بھی موقع نہیں چھوڑا گیا کہ بیشتر جو آسمانی کتابیں شرائع الہیہ کو لے کر اتریں وہ تو ہمارے علم کے موافق انہی دو فرقوں یہود و نصارہ پر اتریں۔ بے شک وہ لوگ آپس میں اسے پڑھتے پڑھاتے تھے، اور بعض اسے کا ترجمہ بھی عربی میں کرتے تھے، مثلا ورقہ بن نوفل وغیرہ، اور بہت سے مدت تک اس دھن میں لگے رہے کہ عرب کو یہودی یا نصرانی بنا لیں، لیکن ہمیں ان کی تعلیم و تدریس سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اس سے بحث نہیں کہ یہود و نصارہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے وہ چیز کیا کہاں تک اپنی اصلی سماوی صورت میں محفوظ تھی۔ مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان شرائع و کتب کی اصلی مخاطب فقط قوم بنی اسرائیل تھی، خواہ اس تعلیم کے بعد اجزاء مثلا توحید و رسول دینیہ کی دعوت کو وسعت دے کر بنی اسرائیل کے سوا دوسری اقوام کے حق میں بھی عام کر دیا گیا تو ہوتا ہم جو شریعت اور کتاب سماوی بحیث مجموعی کسی خاص قوم پر اس کے مخصوص فائدے کے لیے اتری ہو، اس کے درس و تدریس سے اگر دوسری اقوام خصوصاً عرب جیسی غیور و خوددار قوم کو دلچسپی اور لگاؤ نہ ہو تو کچھ مستبعد نہیں بنی وہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی آسمانی کتاب و شریعت ہماری طرف نہیں آئی، اور جو کسی مخصوص قوم کے لیے آئی اس سے ہم نے چندہ واسطہ نہیں رکھا، پھر ہم ترک شرائع پر کیوں ماخوذ ہوں گے؟ مگر آج ان کے لیے اس طرح کے ہیلے حوالوں کا موقع نہیں رہا۔ خدا کی حجت اس کی روشن کتاب اور ہدایت و رحمت عامہ کی بارش خاص ان کے گھر میں اتاری گئی تاکہ وہ اولاً اس سے مستفید ہوں، پھر اس امانت الہیہ کو تمام احمر و اسود اور مشرق و مغرب کے باشندوں تک حفاظت و احتیاط کے ساتھ پہنچا دے۔ کیونکہ یہ کتاب کسی خاص قوم ملک کے لیے نہیں اتاری گئی، اس کا مخاطب تو سارا جہاں ہے۔ چنانچہ خدا کے فضل و توفیق سے عرب کے ذریعے سے خدا کا یہ عام اور آخری پیغام آج دنیا کے گوشے گوشہ میں پہنچ گیا، والحمدللہ علی ذالک۔ او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ او تقولوا یا تم کہو، لو انا اگر ہم انزل اتاری جاتی علینا ہم پر الکتاب کتاب لکنہ البتہ ہم ہوتے اہدا زیادہ ہدایت پر منہم ان سے، فقط جاءکم پس آ گئی تمہارے پاس بینۃ روشن دلیل من سے ربکم تمہارا رب، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، فمن پس کون اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو کذب جھٹلا دے بآیاتی آیتوں کو اللہ وصدف اور کترائے عنہا اس سے، سنجزی ہم جلد سزا دیں گے الذین ان لوگوں کو جو یصدفون کتراتے ہیں وہ عن سے آیاتنا ہماری آیتیں سوء برا العذاب عذاب بما اس کے بدلے کانوا یصدفون کتراتے تھے۔ یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم تو راہ پر چلتے، ان سے بہتر سو آ چکی تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلاوے اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کتراوے، ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں برا عذاب بدلے میں اس کترانے کے۔ یعنی پہلی امتوں کا حال سن کر شاید تم کو حوث ہوتی اور دل میں ولولہ اٹھتا کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر عمل کر کے دکھلاتے، سو تم کو ان سے بہتر کتاب دے دی گئی ہے، اب دیکھیں کون کیا کام کر کے دکھلاتا ہے۔ اب ایسی بے مثال روشن کتاب آنے کے بعد اگر اس کی آیتوں کو کوئی جھٹلائے اور اس کے احکام قبول کرنے سے کترائے یا دوسروں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تنبیہ صدف عنہا کے دونوں معنی سلف سے منقول ہیں، روکنا اور اعراض کرنا۔ مترجم علام نے دوسرے معنی لے کر کترائے ترجمہ کیا ہے۔
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر ان یہ تاتیہم ان کے پاس آئے الملائکۃ فرشتے او یاتی یا آئے ربک تمہارا رب او یاتی یا آئے بعض کچھ آیاتی نشانیاں ربک تمہارا رب یوم جس دن یاتی آئی بعض کوئی آیاتی نشانی ربک تمہارا رب لا ينفع نہ کام آئے گا نفسن کسی کو ایمان ہوا اس کا ایمان لم تکن نہ تھا آمنت ایمان لایا من قبل اس سے پہلے او یا کسبت کمائی فی ایمانہا اپنے ایمان میں خیرن کوئی بھلائی کل فرما دیں انتظروا انتظار کرو تم انا ہم منتظرون منتظر ہیں کاہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آئیں فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی تو کہہ دے تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کی جو حد تھی وہ پوری ہو چکی انبیاء تشریف لائے شریعتیں اتری کتابیں آئیں حتیٰ کہ اللہ کی آخری کتاب بھی آ چکی تب بھی نہیں مانتے تو شاید اب اس کے منتظر ہیں کہ اللہ آپ آئے یا فرشتے آئیں یا قدرت کا کوئی بڑا نشان مثلا قیامت کی کوئی بڑی علامت ظاہر ہو تو یاد رہے کہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشان وہ بھی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کافر ایمان لانا معتبر ہوگا نہ عاصی کی توبہ صحیحین کی احادیث بتلاتی ہیں کہ یہ نشان آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا ہے یعنی جب خدا کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کرے اور عالم کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے تو موجودہ قوانین طبیعیہ کے خلاف بہت سے عظیم الشان خوارق وقوع میں آئیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا غالباً اس حرکت مقلوبی اور رجد قہری سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ جو قوانین قدرت اور نوامیس طبیعیات دنیا کے موجودہ نظم و نسق میں کار فرما تھے ان کی میعاد ختم ہونے اور نظام شمس کے الٹ پلٹ ہو جانے کا وقت آ پہنچا ہے گویا اس وقت سے عالم کبیر کی نظر و جانکنی کے وقت کا ایمان اور توبہ مقبول نہیں کیونکہ وہ حقیقت میں اختیاری نہیں ہوتا اس طرح طلوع شمس من المغرب کے بعد مجموعہ عالم کے حق میں یہی حکم ہوگا کہ کسی کا ایمان اور توبہ معتبر نہ ہو بعض روایات میں طلوع شمس من مغربیہ کے ساتھ چند دوسری نشانات بھی بیان ہوئے ہیں مثلا خروج دجال خروج دابہ وغیرہ ان روایات کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سب نشانات کا مجموعہ متحقق ہوگا اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ طلوع شمس من المغرب بھی متحقق ہو تو دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے گا الگ الگ ہر نشان پر یہ حکم متفرع نہیں ہمارے زمانے کے بعد ملحدین جو ہر غیر معمولی واقعہ کو استعارہ کا رنگ دینے کے خوگر ہیں وہ طلوع شمس من المغرب کو بھی استعارہ بنانے کی فکر میں ہیں غالباً ان کے نزدیک قیامت کا آنا بھی ایک طرح کا استعارہ ہی ہوگا تنبیہ جو کہا کہ آئیں فرشتے یا آئے تیرا رب اس کی تفسیر سے یقول کے نصف پر آیت حل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 کے تحت میں گزر چکی وہاں دیکھ لیا جائے اور جملہ اور کسبت فی ایمان یا خیرن کا عطف آمنت من قبل پر ہے اور تقدیر عبارت کی ابن المنیر وغیرہ محققین کے نزدیک یوں ہے لا ينفع نفسا ایمانها او کسبها خیرا لم تکن آمنت من قبل او لم تکن کسبت فی ایمان یا خیرن یعنی جو پہلے سے ایمان نہیں لایا اس وقت اس کا ایمان نافع نہ ہوگا اور جس نے پہلے سے کسب خیر نہ کیا اس کا کسب خیر نافع نہ ہوگا یعنی توبہ قبول نہ ہوگی ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ان بے شک الذين وہ لوگ جنہوں نے فرقوا تفرقہ ڈالا دینهم اپنا دین وکانو اور ہو گئے شیعن گروہ در گروہ لست نہیں آپ منہم ان سے فی شیء کسی چیز میں کوئی تعلق انما فقط امرہم ان کا معاملہ اللہ اللہ کے حوالے ثم پھر جنبئہم وہ جتلا دے گا انہیں بما وہ جو کانو یفعلون کرتے تھے جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہی جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے ہیں تھے پچھلی رکوع میں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے بہت سے احکام بیان فرما کر ارشاد ہوا تھا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 153 یعنی صراط مستقیم دین کی سیدھی راہ ہمیشہ سے ایک رہی ہے اس سے ہٹ کر گمراہی کے راستے بہت ہیں تمام انبیاء مرسلین اصولی حیثیت سے اسی ایک راہ پر چلے اور لوگوں کو بلاتے رہے شرع لکم من الدین ما وصى
به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سورۃ نمبر 42. سورہ شورى سورہ آیت نمبر 13. اول دین میں ان کے باہمی کوئی تفریق نہیں، زبان و مکان اور خارجی احوال کے اختلاف سے فروع شرعیہ میں جو تفاوت ہوا وہ تفرق نہیں، بلکہ ہر وقت کے مناسب رنگ میں ایک ہی مشترک مقصد کے ذرائع حصول کا تنوع ہے جو دین انبیاء سابقین لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ اس کی تکمیل و تفصیل کی غرض سے اتاری گئی۔ سب کے آخر میں قرآن آیا جو تمام کتب سابقہ کی تتمیم و تصدیق اور ان کے علوم و معارف کی حفاظت کرنے والا ہے۔ درمیان میں ان کتب و شرائع سے اعراض کرنے والوں کا حال بیان کر کے ان الذین فرقوا دینہم سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 159 سے پھر اصل مطلب کی طرف عود کیا گیا، یعنی دین الہی کا راستہ صراط مستقیم ایک ہے۔ جو لوگ اصل دین میں پھوٹ ڈال کر جدا راہ نکالتے اور فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ یا وہ مدعیان اسلام جو مستقبل میں قائد دینیہ کی چادر کو پھاڑ کر پارا پارا کرنے والے تھے، ان لوگوں سے آپ کو کچھ واسطہ اور سرکار نہیں۔ یہ سب فتفرق بکم عن سبیلی سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں داخل ہیں۔ آپ ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کر کے خدا کے اسی ایک راستہ صراط مستقیم پر جمے رہیے اور ان کا انجام اللہ کے حوالے کیجیے۔ وہ ان کو دنیا اور آخرت میں جتلا دے گا جو کچھ دین میں گڑبڑی کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب فرقوا دینہم کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو باتیں یقین لانے کی ہیں اصول دین ان میں فرق نہ چاہیے، اور جو کرنے کی ہیں فروع دین ان کے طریقے کئی ہوں تو برا نہیں۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ من جو جاء بالحسنة لائے کوئی نیکی فلہ تو اس کے لیے عشر 10 امثالها اس کے برابر، ومن اور جو جاء بالسيئة کوئی برائی لائے فلا يجزى تو نہ بدلہ پائے گا الا مثلها مگر اس کے برابر، وهم اور وہ لا يظلمون نہ ظلم کیے جائیں گے۔ جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے ان کا 10 گناہ ہے، اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی 100 سزا پاوے گا اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں ان کے افعال شنیعہ کی مجازات پر متنبع کیا گیا تھا، ساتھ ہی ہر نیک و بد کی مجازات کا عام قانون بتلا دیا کہ بھلائی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے اور برائی کا زائد از زائد اس کے برابر، یعنی جس نے ایک نیکی کمائی تو کم از کم ویسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، زائد کی حد نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ اور جو ایک بدی کا مرتکب ہوا وہ ایسی ہی ایک بدی کی جس قدر سزا مقرر ہے اس سے آگے نہ پڑھیں گے، تخفیف کر دیں یا بالکل معاف فرما دیں، یہ اختیار ہے۔ پھر جہاں غفور و رحمت کی یہ کیفیت ہو وہاں ظلم کا کیا امکان ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل کہہ دیجئے اننی بے شک مجھے ہدانی راہ دکھائی ربی میرا رب الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا دین قیما درست ملت ابراہیم حنیفا ایک کا ہو کر رہنے والا اور ما کان نہ تھے من سے المشرکین مشرک جمع۔ تو کہہ دے مجھ کو سجائی میرے رب نے راہ سیدھی دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک والوں میں، یعنی ایک خدائی کا ہو رہا تھا، یعنی تم دین میں جتنی چاہو راہ نکالو، جس قدر معبود چاہو ٹھہرا لو، مجھ کو تو میرا پروردگار صراط مستقیم بتلا چکا، اور وہی خالص توحید اور کامل تفویض و توکل کا راستہ ہے جس پر معہد اعظم ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ بڑے زور و شور سے چلے، جن کا نام آج بھی تمام عرب اور کل ادیان سماویہ غایت عظمت و احترام سے لیتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل آپ کہہ دیں ان بے شک صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے رب العالمین سارے جہاں۔ تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہاں کا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ لا شریک نہیں کوئی شریک لہو اس کا، وبذالک اور اسی کا، امرت مجھے کو حکم دیا گیا، وانا اور میں اول سب سے پہلا المسلمین مسلمان فرمان بردار، کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں۔ اس آیت میں توحید و تفویض کے سب سے اونچے مقام کا پتہ دیا گیا ہے جس پر ہمارے سید و آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہوئے۔ نماز اور قربانی کا خصوصی سے ذکر کرنے میں مشرکین پر جو بدنی عبادت اور قربانی غیر اللہ کے لیے کرتے تھے تصریح میں
رد ہو گیا۔ عموماً مفسرین وانا اول المسلمین صورت نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 163 کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں، لیکن جامع ترمذی کی حدیث کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد کے موافق آپ اول الانبیاء ہیں، تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ یہاں اولیت زمانی مراد نہ ہو بلکہ تقدم رتبی مراد ہو، یعنی میں سارے جہاں کے فرمانبرداروں کی صف میں نمبر اول اور سب سے آگے ہوں۔ شاید مترجم محقق قدس سرہ نے ترجمہ میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں کی جگہ سب سے پہلا فرمانبردار ہوں کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہو، کیونکہ محاورات کے اعتبار سے یہ تعبیر اولیت رتبی کے اطلاق کرنے میں زیادہ واضح ہے۔ واللہ عالم۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ قل آپ کہہ دیں غیر کیا سوائے اللہ ابغی میں ڈھونڈوں ربن کوئی رب ہوا اور وہ رب کل شيء ہر شے وا اور لا تکسب نہ کمائے گا کل نفس ہر شخص الا مگر صرف علیہ اس کے ذمہ وا اور لا تزر نہ اٹھائے گا وازرة کوئی اٹھانے والا وزرا بوجھ اخرى دوسرا ثم پھر الى طرف ربکم تمہارا اپنے رب مرجعکم تمہارا لوٹنا فینبئکم پس وہ تمہارے جتلا دے گا بما وہ جو تم تھے فیہ اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے۔ تو کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب اور وہ یہ رب ہر چیز کا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ پر ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا، پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، سو وہ جتلائے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ پہلی توحید فی الالوہیت کا ذکر تھا، اب توحید فی الربوبیت کا تصریح فرمائی، یعنی جس طرح معبود اس کے سوا کوئی نہیں، مستعان بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ استعانت ربوبیت عامہ پر متفرع ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کفار مسلمانوں سے توحید وغیرہ میں جھگڑتے اور کہتے تھے کہ تم توحید کی راہ چھوڑ کر ہمارے راستے پر آ جاؤ، اگر اس میں کوئی گناہ ہو تو وہ ہمارے سر۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم سورۃ نمبر 29 سورۃ عنکبوت آیت نمبر 12۔ یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ ہر ایک کا گناہ اسی کے سر ہے، کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بار نہیں اٹھا سکتا، باقی تمہارے جھگڑے اور اختلافات خدا کے یہاں جا کر سب طے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں، امتحان و آزمائش کا گھر ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آگاہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ اور وہ الَّذِي جس نے جَعَلَكُمْ تمہیں بنایا خلائف نائب الارض زمین ورفع اور بلند کیا بعضکم تم میں سے بعض فوق پر اوپر بعض درجات درجے لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے فی میں ما آتاکم جو اس نے تمہیں دیا، ان بے شک ربک تمہارا رب سریع جلد العقاب سزا دینے والا، وانہ اور بے شک وہ لغفور یقین بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان۔ اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں اور بلند کر دیے تم میں درجے ایک کے بعد ایک پر، تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں پر۔ تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی خدا نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا کہ تم اس کے دیے ہوئے اختیارات سے کام لے کر کیسے حکمانہ تصرفات کرتے ہو، یا تم کو باہم ایک دوسرے کے نائب بنایا کہ ایک قوم جاتی ہے تو دوسری قوم اس کے جانشین ہوتی ہے، یعنی تمہارے آپس میں بے حد فرق مدارج رکھا، چنانچہ شکل و صورت رنگت لے جا اخلاق ملاقات مخاصن مساوی رزق دولت عزت و جاہ وغیرہ میں افراد انسانی کے بے شمار درجات ہیں، یعنی ظاہر ہو جائے کہ ان حالات میں کون شخص کہاں تک خدا کا حکم مانتا ہے۔ ابن کثیر نے فی ما آتاکم سے وہ مختلف اقوال و درجات مراد لیے ہیں جن میں حسب استطاعت و لیاقت ان کو رکھا گیا۔ اس تقدیر پر آزمائش کا حاصل یہ ہوگا کہ مثلا غنی حالت غنا میں رہ کر کہاں تک شکر کرتا ہے اور فقیر حالت فقر میں کس حد تک صبر کا ثبوت دیتا ہے، وہ کس علی ھذا۔ بہرحال اس آزمائش میں جو بالکل نالائق ثابت ہوا، حق تعالیٰ اس کے حق میں سریع العقاب اور جس سے قدرے کوتاہی رہ گئی اس کے حق میں غفور اور جو پورا اترا اس کے لیے رحیم ہے۔ تمت سورۃ الانعام بعون اللہ الملک العلام۔